اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ عجائب القرآن غرائب القرآن یہ اس کے انکاری ہیں علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پیغمبروں پہ جو موزانہ کارنامے ہوئے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اس آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ شمشاد لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑی مقدس بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت عظما نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ اگر یہ صندوق بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ، نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم مالکہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو نیس کر ڈالا۔ اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاسوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چاہتے قوم مالکہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق رحمت کی ہے اور بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا
جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے بنی حضرت شمائل علیہ السلام کی خدمت میں لائے، اسی طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمائل علیہ السلام کے پاس پہنچا جا کہ حضرت شمائل علیہ السلام نے طلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل طلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طلوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات نبیہ کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے وَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّهَا مُلُكِي يَأْتِيكُمْ تَابُوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ بَقِيَّةً مِّمَّا تَرَكَ آلَ مُوسَىٰ وَهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ثبوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے، اور اس فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہاری اگر ایمان رکھتے ہیں۔ دس ہدایت۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو رکھنے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی کو یہاں سے ہی جاری رکھیں گے، اور یہ جو میں نے آپ کو سنایا تابوت سکینہ، یہ ابھی کافی اس کی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کل اس پہ مزید بات کریں گے۔ اس وقت تک خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ، عجائب القرآن غرائب القرآن۔ یہ اس کے لکھاری ہیں علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پیغمبروں پہ جو موزانہ کارنامے ہوئے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑی مقدس بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل
پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ فتح قریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ اگر یہ صندوق بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ، نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا اور عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نحس کر ڈالا۔ اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے، چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق رحمت کی ہے اور بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے بنی حضرت شمائیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اسی طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جا کہ حضرت شمائیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات نبی کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّهُمْ إِنَّ أَيَّهَا مُلُكِي يَأْتِيكُمْ تَابُوتٌ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلَ مُوسَىٰ وَهَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس ثبوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے، اور اس فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے
تمہاری اگر ایمان رکھتے ہیں دست ہدایت۔ بنی اسرائیل کے صندوق کے اس واقعے سے چند مسائل و فوائد پر روشنی پڑتی ہے جو رکھنے کے قابل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو یہاں سے ہی جاری رکھیں گے، اور یہ جو میں نے آپ کو سنایا تابوت سکینہ، یہ ابھی کافی اس کی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ مزید بات کریں گے۔ اس وقت تک خدا حافظ۔